اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چند اہم سوالات کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ مرغی کو بچوں کے ساتھ کیوں اور کب تک رکھیں؟ تو یہ جاننا جو مرغی پالنے والے شوقین لوگ ہیں ان کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ مرغی کو بچوں سے کب، کیسے اور کیوں علیحدہ کریں؟ یہ دونوں سوال ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے، کیونکہ اگر ہمیں ان دونوں میں سے دونوں سوالات سے اگر علم نہیں ہوگا تو ہم نقصان اٹھا سکتے ہیں۔ تو ہم اس نقصان سے بچنے کے لیے آپ کو ان سوالات کے جوابات سے آگاہ کرتے ہیں کہ مرغی کے ساتھ کیوں رکھا جائے بچوں کو۔ سب سے پہلے ہم اس پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ایک تو اس لیے کہ مرغی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکتی ہے۔ اگر ہم ان کو خود بچوں کو چوزوں کو پالیں گے تو اس میں کافی زیادہ کمی کوتاہیاں رہ جائیں گی، جس سے بچوں میں بیماری اور بچوں میں جو ہے مورٹیلٹی، مطلب ان کے مرنے کی شرح جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرغی جو ہماری ہے اس کے ساتھ جو ہے بچے جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں۔ تو ہم نے ان کو مرغی کے ساتھ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی حفاظت کرے، ان کو خوراک چگنا سکھائے، ان کو پانی پینا سکھائے، اور تو اور مرغی یہ چیز بھی سکھاتی ہے کہ کس وقت جو ہے وہ ان کو کھانا ہے اور کب رکنا ہے، کیونکہ جب مرغی رک جائے گی تو ظاہر چوزے بھی رک جاتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ مرغی جب چوزے کھا رہے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کر رہی ہوتی ہے، ان کی نگہداشت کرتی ہے کہ کہیں کوئی بیرونی حملہ نہ ہو جائے۔ اس لیے مرغی کے ساتھ رکھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کی گروتھ بہتر طریقے سے ہو سکے اور وہ بہتر نشو و نما پا سکیں۔ مرغی کو چوزوں سے یا چوزوں کو مرغی سے کب الگ کرنا چاہیے، اب ہم اس طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ پھر اس کے آگے دو حصے ہیں کہ مرغی کو الگ کیسے کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ مرغی خود چھوڑ دیتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں مرغی سے چوزوں کو علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ وجہ دونوں کی ہم علیحدہ علیحدہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ کچھ مرغیاں ایسی ہوتی ہیں جو 2 سے 2.5 ماہ بعد بچوں کو چھوڑ دیتی ہیں اور وہ نئے انڈے دینے کی طرف آ جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو ایک مرغے کے ساتھ علیحدہ اٹیچ کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ میٹنگ پروسیس کمپلیٹ کر کے دوبارہ ایگز دے سکیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مرغی 2 مہینے سے اوپر چلی جائے تو پھر ہم ان کو میکسیمم 4 ماہ تک اکٹھا رکھیں گے تاکہ ان کی گروتھ بہتر ہو جائے۔ جیسا کہ یہ ہمارے مرغے آپ دیکھ رہے ہیں چوزے، یہ تقریباً 3.5 سے 4 ماہ کے بعد جو ہے ہم نے ان کو مرغی سے خود علیحدہ کیا ہے، ہماری مرغی نے ان کو نہیں چھوڑا تھا۔ تو ان کی گروتھ جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، یہ بہت ایکٹیو ہیں، اور اب یہ اپنا دانہ خود چگ لیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ کیا چیز کھانی ہے، کیسے کھانی ہے، اور یہ اپنی حفاظت بھی اب بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اگر یہ چھوٹے بچے ہوتے تو ان کو اپنی حفاظت کا بھی اور دانے میں بھی دونوں میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اب ماشاءاللہ یہ بہت ایکٹیو ہیں اور یہ تمام کاموں میں اب ماہر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہم بتا رہے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد چھڑوایا اس لیے جائے گا۔ اب ہم نے ایک سوال یہاں پر درمیان میں ایک سوال ہمارا تھا کہ کب مرغی کو چوزوں سے الگ کیا جائے، تو یہ ہم نے اس میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر مرغی خود نہ چھوڑے تو پھر ہم اس کو 4 ماہ تک جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ رکھیں گے تو وہ پھر بہت دیر ہو جائے گی، اس طرح جو ہے وہ ہماری فردر پروڈکشن میں پرابلم آئیں گے۔ اس کے ساتھ نیکسٹ کویسچن ہے کہ وائی، کہ کیوں جو ہے وہ ہم مرغی کو چوزوں سے الگ کرتے ہیں۔ وہ ہم اس لیے الگ کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم مرغی کو چوزوں سے الگ نہیں کریں گے تو مرغی کی جو اگلی افزائش نسل والا پروسیس ہے وہ رک جائے گا، وہ اپنے چوزوں پر توجہ دے گی اور نئے انڈے دینے کی طرف نہیں جائے گی۔ تو اس لیے ہم اس کو مرغی سے علیحدہ کرتے ہیں تاکہ ہم نئے جو چوزے ہیں یا نئے انڈے جو ہیں پہلے وہ حاصل کر سکیں اور پھر ہم اپنی مرغیوں کی نسل کو آگے بڑھا سکیں۔ اس لیے ہم مرغی کو چوزوں سے الگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مرغی کو اگر آپ نے چھت پہ رکھا ہوا ہے تو چوزوں کو چھت سے نیچے لے آئیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے مرغی کو اوپر ہم نے جو اس کا ایک کیج بڑا سا بنایا ہوا ہے، کمرہ مرغیوں کے لیے، اس میں رکھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ہم نے چوزوں کو الگ کیا تو مرغی کو ہم نے اوپر چھت پر مرغے کے ساتھ چھوڑا
تاکہ وہ میٹنگ پروسیس کو کمپلیٹ کرے، لیکن جو چوزیں ہیں ان کو ہم نیچے لے آئے۔ اس میں جو وجہ ہے پوشیدہ وہ یہ ہے کہ چوزوں کی آواز اگر مرغی تک جائے گی تو وہ انڈوں کی طرف نہیں جائے گی، اس لیے، اور نہ ہی وہ مرغے کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچمنٹ اس کی ہوگی۔ اس لیے ہم وہاں مرغوں کو لے جاتے ہیں جہاں مرغی کو وہاں پر لے جائیں گے جہاں چوزوں کی آواز نہ آئے اور چوزوں کی آواز جو ہے وہ مرغی تک نہ آ جائے۔ تو اس صورت میں دونوں جو ہیں وہ اپنی جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ آسانی سے کر لیتے ہیں۔ یہ جو چیزیں تھیں یہ ہم نے آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا دی ہیں۔ اس میں سارے پروسیس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ نئی جو نسل ہے اس کی پروڈکشن کے لیے، گروتھ کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو تمام سوالات کے جواب اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مرغی، چوزوں یا مرغوں سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔